اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شہزاد قادری ترابی، ترجمان مولانا محمد طفیل رضوی صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے ایک پمفلیٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا ابو سفیان، حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی، اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل قرار دینے والے لوگ، ان کو ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے محترم طفیل رضوی صاحب نے بے نقاب کیا۔ تو ہم نے اس پمفلیٹ کے آخر میں لکھا تھا کہ جو توبہ کر لیں گے، جو رجوع کریں گے، تو ہم ان کی تردید بھی اس میں جو ہے وہ شائع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی ہم آگاہ کریں گے۔ تو الحمدللہ اس پمفلیٹ کے بعد مولانا محمد طفیل رضوی صاحب کے حکم سے سب سے پہلے جو رجوع کرنے والے ولی کامل پیر طریقت حضرت قبلہ سید نوبت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت قبلہ سلطان شاہ جیلانی، انہوں نے جو ہے وہ رجوع کیا، اور الحمدللہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ انہوں نے رجوع کیا، اور آخری جو رجوع کیا وہ حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس رضوی صاحب کی موجودگی میں رجوع کیا، اور ان کی توبہ کو بھی علماء نے قبول کیا۔ آئیے سلطان شاہ صاحب کی توبہ کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید سلطان شاہ قادری و سید نوبت شاہ قادری بصمیم قلب اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے بیان کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرعی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ میں صدق دل سے اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں ادنا گستاخی بھی نہیں کروں گا۔ ایسا کرنے والا میرے نزدیک فاسق و فاجر ہے، ضال و مضل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تقصیر کو معاف فرمائے، اور مجھے اس قول و اقرار اور عہد پر زندگی کے آخری سانس تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا احترام اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا گستاخی بھی شرعاً حرام ہے۔ نیز میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں آئندہ خطاب نہیں کروں گا، اور سراً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً کسی بھی اعتبار سے کسی بھی صحابی رسول، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی نہیں کروں گا۔ نیز میں اپنے آستانے پر نہ کسی تفضیلی رافضی کو بلاؤں گا اور انہیں آنے دوں گا، اور نہ انہیں آنے دوں گا، اور نہ اپنے آستانے سے باہر کسی ایسی محفل میں شرکت کروں گا جس میں ایسے لوگ شریک ہوں۔ میں مندرجہ ذیل علماء کرام کی سرپرستی اور نگرانی میں کام کروں گا، اور جو بھی پروگرام کروں گا ان کے مشورے سے کروں گا۔ یہ حضرات میرے رہنمائی کریں گے، لیکن میرے آستانے پر داخلی و نظامی امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب، علامہ مفتی الیاس رضوی اشرفی صاحب، علامہ مفتی سید احمد علی شاہ سیفی صاحب، میرے والد ماجد کے عرس کے موقع پر میرے بھائی علامہ سید مظفر شاہ
کا خطاب ہوگا یا جس کو وہ اس کے لیے نامزد کریں گے وہی خطاب کرے گا۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید۔ نمبر 2، میٹھا در کراچی کی بڑی روحانی اور علمی شخصیت جسے ہم شبیہ غوث اعظم حضرت پیر طریقت حضرت پیر سید محمد علی شاہ بابا قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت پیر سید اکبر علی شاہ باپو انتقال سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان سے نفرت رکھنے والوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے تلقین کی کہ وہ بھی اصحاب رسول کے بارے میں خیر کے کلمات کہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت پیر طریقت سید محمد علی شاہ بابا جیلانی جو ہم شبیہ غوث اعظم، یہ باقاعدہ ایک بہت بڑے واعظ بھی تھے، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ 2 جلدوں میں کتاب بھی لکھی، اس میں سے وہ واعظ فرماتے تھے خصوصاً محرم شریف میں امام عالی مقام کی شہادت کا، تو ان 2 جلدوں میں بھی الحمدللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے بڑے جو ہے وہ ادب سے لیا، ادب سے لکھا، اور ادب ہی کو ملحوظ رکھنے کا انہوں نے حکم فرمایا۔ تو ان کی اولاد کو بھی اب چاہیے کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی زبان جو ہے وہ سنبھالیں۔ تو الحمدللہ پیر سید اکبر علی شاہ صاحب انہوں نے وصال سے پہلے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی کہ اصحاب رسول کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ انہی کے چھوٹے بھائی حضرت پیر سید قاسم علی شاہ جیلانی انہوں نے جو ہے وہ الحمدللہ سویم کے موقع پر سب سے پہلے اس بات کی تردید کی کہ دشمنان صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخر میں علماء کا ایک وفد بھی تعزیت کے لیے جب گیا تو وہاں بھی انہوں نے اپنی اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ دشمنان صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اصحاب رسول خلفائے راشدین کے سالانہ ایام بھی منائیں گے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اہل سنت میں انتشار پیدا کرتا ہوگا ہم جو ہے وہ ان سے بچیں گے۔ تو الحمدللہ علماء نے بھی جو ہے ان کی تردید کو قبول کیا۔ الحمدللہ اس کے بعد جو ہے چوتھا رجوع پیر طریقت حضرت سید عمر دراز شاہ مشہدی، یہ معمار کی طرف ان کی ایک خانقاہ ہے، وہاں کے یہ پیر ہیں، انہوں نے الحمدللہ رجوع کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے صحابی، عادل صحابی، کاتب وحی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا جو آپس میں معاملہ تھا وہ انہی میں ہی رہنے دیا جائے، امتی کو اس میں اپنی زبان دراز کرنا یہ ناجائز ہے۔ جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور ان کے بارے میں کوئی غلط بات اپنے منہ پہ نہیں لا سکتا۔ جہاں تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم کی ذات کا تعلق ہے تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ خلیفہ برحق ہیں، اور ان کی ذات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں اختلافات ہوں گے، لیکن ہم ان اختلافات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان میں ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہم سب کو صحابی مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، امیر معاویہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو۔ باقی یہی بات کہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو وہ ان کا کام ہے، اس میں ہمیں کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ امیر معاویہ پر لعن طعن کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔
اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ باقی اس سلسلے میں اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو، باقی صحابہ کرام کی آپس کے جھگڑے تھے، ان میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم خاموش ہیں، شاہ صاحب آپ اپنا نام دوہرا اور دیں۔ یہ ہمارا لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، جی جی شاہ صاحب اور اس کے مقابلے اپنا نام دوہرا دیں ذرا، اپنا نام۔ سید عمر دراز شاہ المشہدی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم حق پر تھے، ان کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جی وہ غلطی پر تھے، لیکن صحابہ کرام کی غلطی جو ہے اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ تو اجتہاد میں اگر کسی صحابی سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت علی حق پر تھے، ان کو 2 ثواب ملے۔ امیر معاویہ جو ہے وہ غلطی پر تھے، لہذا ان کو 1 ثواب پہ بھی ملے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ غلطی اجتہادی غلطی ہوتی ہے، اس پر ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہی کہیں گے کہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت علی کو ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ وہ حق پر ہے، اور امیر معاویہ کو 1 ثواب ملے گا کیونکہ ان کے وہ اپنی اجتہاد میں غلطی کر گئے۔ اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو پھر بھی ان کو 1 ثواب ملتا ہے۔ تو احترام کرتے ہیں، ان کی غلطیاں جو ہیں ان کو ہم اجتہادی غلطیاں کہتے ہیں، اجتہادی غلطی پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ حضرت علی حق پر ہے ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور غنیت الطالبین کا باقاعدہ بعض علماء نے حوالہ بھی دیا جو حضور غوث اعظم سے منسوب ہے، کہ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات جو ہے وہ انہی میں رہنے دیے جائیں، امتی کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بار شریعت کا پہلا حصہ عقائد کے باب، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے جس کی تصدیق کی، جس کی تائید کی، اس میں بھی فرمایا کہ صحابہ کے اختلافات آپس میں جو تھے وہ انہی میں رہنے دیے جائیں، امتی کو اس میں بولنا حرام اور حرام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم جو ہے وہ علماء کرام سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی توبہ، ان کی تردید کو قبول کیا جائے، اور یہ پوسٹر میں سے یا جو بھی پمفلیٹ وغیرہ شائع ہوا ان میں سے ہم ان کی تصاویر وغیرہ بھی نکالیں گے، اور یہ کلپ جتنا ہو سکے۔ الحمدللہ مولانا طفیل رضوی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اس کو شیئر کیا۔ اب اس کلپ کو بھی لاکھوں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی گستاخیوں سے لوگ بچیں۔ آئیے یہ اور بھی جتنے ہیں ان سب کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے وفادار بنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے غلام بنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عادل نہ ہوتے تو پوچھئے امام بخاری سے کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں کیوں لیں، امام مسلم نے ان سے احادیث کیوں روایت کی، 138 احادیث ان سے بڑے بڑے شارحین نے، محدثین نے کیوں روایت کی؟ یقیناً وہ عادل تھے، وہ سچے تھے، وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ تو آئیے دشمنان صحابہ کو چھوڑیے، جو صدیق اکبر کے نہ ہوئے وہ ہمارے نہیں ہوں گے، جو فاروق اعظم کے نہ ہوئے وہ کبھی ہمارے نہیں ہوں گے، جو حضرت عثمان غنی اور حضرت بی بی عائشہ کے نہ ہوئے وہ کبھی ہمارے نہیں ہوں گے۔ آئیے اور اہل سنت کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب، ان کے اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔